اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عمل اور وظیفہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ ہر اعتبار سے مفید، قابل عمل اور قابل قبول اور مستفید اور ممتاز ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ہماری عمل میں برکت، ایمان میں برکت، عزت میں برکت، جان میں برکت، مال میں برکت، الغرض ہر قسم کی چیز میں برکت کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ یعنی پہلے کلمہ کا وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ کلمہ یعنی کلمہ طیبہ عظیم اور بابرکت کلمہ ہے، جس کو کلمہ توحید، کلمہ اخلاص، کلمہ تقوی اور کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھ کر بندہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور صاحب ایمان کہلاتا ہے۔ یہی وہ مبارک کلمہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین، خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے ہر نبی اور رسول نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا، اور اسے ماننے والے کامیاب اور نہ ماننے والے ناکام کہلائے۔ اس پاکیزہ اور مبارک کلمہ سے زیادہ عظمتوں اور فضیلتوں کا حامل شاید کوئی اور کلمہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود احادیث میں بھی اسے افضل الذکر اور افضل الحسنات یعنی سب سے زیادہ افضل ذکر اور سب سے زیادہ افضل نیکی ہونے کا شرف اور مقام دیا گیا۔ گویا ذکر کے تمام کلمات میں بندہ اس سے زیادہ کسی اور افضل کلمہ کے ذریعے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ بس اسی وجہ سے ہر دور اور ہر زمانے میں سلف صالحین اور بزرگان دین اس کلمہ طیبہ کی برکت کو بہت زیادہ کثرت سے بیان کرتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منقول حدیث مبارکہ کا حصہ ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: اکثروا من شہادت اللہ الہ الا اللہ قبل ان یحال بینکم و بینہا، یعنی لا الہ الا اللہ کا کثرت سے اقرار کرتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس کلمہ کے درمیان میں موت حائل ہو جائے اور تم اس کلمہ کو نہ کہہ سکو۔ بس ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے روزانہ کے معمولات میں اس کلمہ کے ذکر کو لازمی شامل کرے، خوب اہتمام کرے اور کثرت کے ساتھ اس کلمہ کو ورد زبان اور حرز جان بنایا جائے۔ بہت بہتر ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کوئی مقدار مثلاً 300 بار، 500 بار یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھنے کی تعداد مقرر کر کے اس پر پابندی اختیار کریں۔ محترم ناظرین، اس کلمہ کو پڑھنے سے، سننے سے نہ صرف فضیلت بلکہ بہت زیادہ ایسے افعال اور ایسے مسائل جو کہ ہم عام عمومی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ایمان کا سب سے بلند اور اعلیٰ اور افضل شعبہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: الایمان بضع و سبعون باب فادناها اماطۃ الاذى عن الطریق وارفعها قول لا الہ الا اللہ۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2614۔ یعنی ترجمہ اور مفہوم اس حدیث مبارکہ کا حصے کا یہ ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے ادنا شعبہ رستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا اور سب سے بلند شعبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر حدیث نمبر 35 میں بیان ہوا: فَأَفْضَلُهَا قول لا الہ الا اللہ کے، یعنی افضل قول لا الہ الا اللہ اور ایمان کا سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید بیان کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، لا الہ الا اللہ اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3383۔ یعنی اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: ما من ذکر افضل من لا الہ الا اللہ ولا من الدعاء افضل من الاستغفار، یعنی لا الہ الا اللہ سے افضل کوئی ذکر نہیں اور استغفار سے زیادہ افضل کوئی دعا نہیں۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یعنی اے پیغمبر یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنی قصور پر بھی بخشش دعا مانگے کرو، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی بخشش کی تلقین کیا کرو۔ سورہ محمد کے اندر یہ آیت مبارکہ اور حکم نازل ہوا۔ ناظرین گرامی، بہت سی حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی زیادہ وزنی کلمہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا رب علمنی شیئا اذکرک بہ ادعوک بہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز عطا کر دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا رب کل عبادک یقول ھذا، یعنی اے میرے پروردگار یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی ارشاد فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے کوئی ایسی خصوصی چیز عنایت فرما جو مرشی کو عطا کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ، یعنی اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور میرے علاوہ ان میں رہنے والے ساتوں زمینیں سب کچھ ایک پڑھے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پڑھے میں، تو یہ یعنی لا الہ الا اللہ کا پڑھا انہی کو لے کر جھک جائے گا۔ سنن کبریٰ نسائی حدیث نمبر 10602۔ ناظرین گرامی، اس کلمہ طیبہ کے، اس کلمہ مبارکہ کے بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے۔ 27 ایسے فضائل ہیں جو کہ اس کلمہ کو خصوصی طور پر حاصل ہیں، بالترتیب ابھی ہم آپ کے سامنے ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے 27 کون سے فضائل ہیں؟ سب سے بلند اور افضل شعبہ ہے، اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے، ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ وزنی کلمہ ہے۔ اس کلمہ کے اقرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اس کلمہ کو اخلاص کے ساتھ کہنے سے جنت میں داخلہ کنفرم ہو جاتا ہے۔ آسمان کے دروازوں کا کھل جانا اور کلمہ کا عرش الہی تک پہنچ جانا اس کلمہ کے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا اصل نیکی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو سچے دل کے ساتھ پڑھ لینا جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حرام کر دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار جنت میں داخل کا باعث ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار جنت کی کنجیاں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا آسمانوں کی کنجیوں میں سے ایک اہم ترین کنجی ہے۔ لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا قبر کو اور محشر میں وحشت کا سامنا نہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو عذاب کبھی نہ ہوگا۔ 100 مرتبہ پڑھنے والا سب سے اصل عمل کے ساتھ قیامت والے دن اٹھے گا، بشرطے کہ اس سے زیادہ کوئی پڑھنے والا نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار نجات کا باعث ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کے غصہ کو دور کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا 99 مصائب کو دور کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے اللہ کے محبوب دوست ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت شیطان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، جبکہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے موت کی تکلیفوں کے ازالے کے ساتھ ساتھ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا ٹکٹ کنفرم کر دینا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بہت افضل کلمہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کے وظیفے کی طرف کہ اس کلمہ کو پڑھنے سے ہم کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں۔
ناظرین گرامی، یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کو ایک خاص مقدار کے ساتھ تسبیح پر پڑھنے سے جو بھی چیز مانگیں حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ روزانہ 100 بار پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ یا 9 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ شروع میں درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ یا 9 مرتبہ، اس کے بعد لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، حاضر دلی کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ، اکیلے میں وجد کے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا یعنی تلوار سے نفی تمام معبودات کی، اور اللہ سے اثبات اللہ کی ذات۔ تو یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو جو بھی آپ منہ سے نکالیں گے، جو بھی حاجت ہوگی، جس میں آپ کا فقر و فاقہ ہے، آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ شروع میں درود مبارکہ 9 یا 11 مرتبہ، اس کے بعد لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اس کے بعد دوبارہ درود مبارکہ 9 یا 11 مرتبہ، اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ اور اس عمل کو آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، لیکن ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ شریعہ مطہرہ کے احکامات کے اوپر، اوامر کے اوپر عمل کرنا، احکامات پر عمل کرنا، اور نواہی یعنی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں آپ کو فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔